ادھر طائف میں قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ پہلے سے ہی ایک بت خانہ لات کو بہت بڑا بنا کر رکھے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ابرہہ آ کر اگر اسے ڈھائے گا ہمارے بت خانے کو، ہم اس سے لڑیں گے، اگر وہ ہمارے بت خانے کو نہیں ڈھائے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ابرہہ ان کے پاس آیا، بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بت خانے کو نہیں ڈھائیں گے۔ تو قبیلہ ثقیف طائف کے لوگوں نے ایک شخص کو بھیجا، ابو العار کو، کہ یہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب ابرہہ اس کی مدد سے مکہ المکرمہ کے قریب پہنچ گیا۔ اب جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچا، دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ چڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا اور 200 اونٹ جو اس میں قبضہ کر لیا، اور ایک سفیر بھیجا کہ جاؤ مکے میں یہ بتاؤ کہ ابرہہ آ رہا ہے اور آ کر مکہ کو ڈھا دے گا۔ وقت کم ہے، میں بات کو شارٹ کٹ بتا دوں کہ میں مکے کو ڈھا دوں۔ عبد المطلب کے پاس سے پہلے بڑے بڑے جو عرب کے سردار تھے ان کے پاس گئے، ان تمام نے کہا کہ عبد المطلب کے پاس بھیج دو۔ عبد المطلب کے پاس وہ سفیر آیا، سفیر ساری چیزیں بتایا کہ ہم آپ سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے، بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کعبے کو ڈھا دیں، یہاں سے چلے جائیں۔ اب وہ سفیر کے ساتھ ساتھ عبد المطلب بھی ابرہہ کے پاس گئے۔ جیسے ہی عبد المطلب آئے، ابرہہ ان کے اکرام میں کھڑا ہو گیا اور ان کو بٹھایا، بات چیت کی اور سفیر سے کہا کیا تم نے وہ تمام تفصیلات بتا دی؟ عبد المطلب نے کہا ہاں بتا دی، میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ عبد المطلب نے کہا آپ نے میرے جو 200 اونٹ کو دیا ہے مجھے آپ اسے دے دیجئے، میں چلا جاؤں گا۔ ابرہہ نے کہا میں نے یہ سوچا تھا آپ کا کعبہ جو ہے میں اسے ڈھا رہا ہوں، آپ اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کیونکہ ابرہہ کا لشکر بہت بڑا تھا، ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی، مسلمان مایوس ہو چکے تھے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، میں یہ اونٹ لے لوں گا، یہ کعبہ جو بنائے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کا پروردگار اللہ خوب دیکھ لے گا۔ اب یہ اونٹ لے کر واپس آئے اور مکہ المکرمہ کے پاس جا کر